محترم شعبان المعظم میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے آپ روزے رکھتے، اسی وجہ سے کہ ماہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ قبلہ شاہ جی تشریف فرما ہیں۔ شاہ جی، حضور کے معمولات تھے کہ آپ ماہ شعبان میں رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھتے ماہ شعبان المعظم میں، اس پر کلام فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میں آپ کے اس پروگرام کو دوبارہ شروع کرنے پر اور اس بابرکت مہینے کے آغاز پر ہی اس کا باقاعدہ طور پہ دوبارہ آغاز کرنے پر اور ایک خوبصورت ترین موضوع جو آج آپ لے کے آئے، اس پر میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ شاہ جی۔ اور بہت سارے محبین بھی منتظر تھے کہ کب یہ پروگرام افکار نو کا دوبارہ شروع ہو اور ہم اس سے مستفید ہوں۔ بالکل ایسا ہی۔ تو بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے، جس طرح کہ مجھ سے پہلے علامہ صاحب بھی اس پر سیر اصل بات کر چکے ہیں بے شک کہ شعبان کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے معمولات تو شعبان المعظم میں بے شمار ہیں، لیکن روزے کے متعلق آپ نے پوچھا ہے۔ جی بالکل۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ رمضان المبارک کے روزے تو فرض ہیں۔ عام طور پہ عوام الناس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ لو جی رمضان آ گیا، تیاری کر لو، رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ لیکن جس طرح کی بڑی پیاری بات انہوں نے فرمائی کہ آقا علیہ السلام جس کو پسند کر لیں، جس کا انتخاب کر لیں، سبحان اللہ، اور جس بھی مہینے میں آپ کوئی عمل کر لیں، پھر وہ صرف رمضان نہیں بلکہ وہ کسی اور مہینے میں بھی اگر کوئی عمل کثرت کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ عمل بھی محبوب بن جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور جو وہ عمل کرتے ہیں وہ بھی ان کے محبوب بن جاتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک ہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماہ رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ آپ ماہ شعبان المعظم میں روزے رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ یہ شعبان المعظم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا، یہ تلاوت قرآن مجید کا، یہ درود و سلام کا، اور سب سے بڑھ کر روزے رکھنے کا بھی ایک خاص مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کو ایک خاص نسبت ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ کہ ہمارے پیارے آقا کریم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مقدس کے اندر کثرت کے ساتھ آپ نے روزے رکھے ہیں۔ پھر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سنن نسائی کی یہ روایت ہے ماشاءاللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، ان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو اس وقت میں روزے کی حالت میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روزہ اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے اشفاق بھائی کہ اس ماہ مقدس کے اندر آقا علیہ السلام کے جہاں دیگر معمولات تھے، ان معمولات کے ساتھ روزہ رکھنا جو آقا علیہ السلام کا ایک محبوب ترین جو ہے وہ معمول تھا، اور کثرت کے ساتھ آپ روزے رکھتے تھے۔ بلکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، انہوں نے سوال کیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان المبارک کے علاوہ کون سے روزے سب سے افضل ہیں؟ حدیث میں الفاظ ہیں افضلو کے، کہ کون سے روزے رمضان کے علاوہ سب سے افضل ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال شعبان للتعظیم رمضان، نبی علیہ السلام نے فرمایا رمضان المبارک کے علاوہ سب سے افضل روزے وہ شعبان المعظم کے روزے ہیں۔ اور وجہ یہ بتائی جو ابھی قبلہ مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ شعبان کو ایک ربط ہے رمضان کے ساتھ۔ حضور نے جو شعبان المعظم میں جو روزوں کو سب رمضان کے علاوہ سب سے افضل روزے قرار دیا،
آگے اس بات کو بالکل کلیئر کر دیا کہ لتعظیم رمضان، شعبان کے روزے اصل میں رمضان کی تعظیم کے لیے رکھے جاتے ہیں، اور یہ ایک تیاری ہے رمضان المبارک کی، آنے والے کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، آنے والے کی آمد کا نکارہ بجایا جا رہا ہے روزہ رکھ کے، مشقت کر کے، اور یہ ایک اپنے آپ کو تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ جو روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض اس بات کو اگر سمجھنا ہو تو یہ بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو فرائض سے پہلے ہم سنت پڑھتے ہیں، سنت پڑھ کے فرائض کے لیے ذرا تیار ہو جائیں، تو یہ جو معمولات روزہ ہے آقا علیہ السلام کا شعبان المعظم کے اندر، یہ در حقیقت یہ رمضان المبارک کی ریسپیکٹ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ رجب جو ہے، رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، اور یہ بات ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پہ یہ بات سننی چاہیے اور اپنے دل کی تختی پر اس کو نوٹ کر کے اس کو اپنی زندگی میں پریکٹیکلی نافذ کرنا چاہیے کہ رجب جو ہے یہ آج چونکہ شعبان المعظم کی آمد ہے، تو ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے۔ ڈائریکٹ آپ کوئی بھی پھل نہیں حاصل کر سکتے، آپ پہلے زمین کو زرخیز بناتے ہیں، اس کو کاشتکاری کے قابل بنایا جاتا ہے، طرح طرح کی اس کے مطلب زرخیزی کے لیے وہ کھادیں ڈالی جاتی ہیں، تو رجب بیج بونے کا مہینہ ہے۔ اب شعبان آ گیا تو شعبان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے، فصل کو پانی دو، وہ جو تمہاری عبادت کی فصل تھی جس کا تم نے رجب میں بیج بویا تھا، اب تلاوت قرآن مجید سے، روزے کے ذریعے، درود و سلام کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کے ذریعے، زہد اور ورع کے ذریعے اب اس بیج کو خوب پانی دو۔ جب بیج پر نمی آ جائے گی، رمضان آ جائے گا، اور رمضان پھر پھل کھانے کا مہینہ۔ کیا بات ہے۔ ناظرین گرامی قدر، قبلہ شاہ جی ماہ شعبان المعظم میں روزہ کی اہمیت پر انتہائی خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے تھے۔